You are watching Poonch Live. آج کل ایک ہوا چلی ہے، کسی سے بولتے ہیں کہ آپ کس جماعت سے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. کیا اب قادیانی سے بھی بولو کیا کہتا ہے میں مسلمان ہوں. سوال کرنے والا کہتا ہے جناب اسلام تو کافی ہے، یہ سنی کیا ضروری ہے. میں ایک نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ لینا چاہیں گے بڑا پیارا نقطہ دے دوں گا. ہم نے بہت جگہ دیکھے، خاص کر آج کل یہ جو ماڈرن ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کو بولتے ہیں کہ کس جماعت سے جناب، کہتے ہیں کیا جماعت چھوڑو میں مسلمان ہوں. میں نے کہا قادیانی بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں. آپ کا سوال یہ ہوتا ہے جناب اسلام کافی ہے، یہ بیچ میں سنی کس لیے ہے. میں نے کہا اگر ہمیں غیر مسلم کے ساتھ تقابل کرنا ہوگا تو مسلمان ہے یا کافر ہے، اس وقت ہم جواب دیں گے ہم مسلمان ہیں. اگر ہمیں کافر اور مسلمان کا تقابل کرنا ہوگا، ہم کہیں گے کافر ہے یا مسلمان ہے، تو جواب ہم کیا دیں گے، ہم. لیکن جب مسلمان آپ بن گئے، اب مسلمان بننے کی صورت میں اب مسلمانوں میں میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے. یہ ہمارے گھر کی دلیل نہیں ہے، قول رسول ہے. اب جب سب اپنے آپ کو اسلام کا لباس پہنیں گے، اسلام 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 اسلام، نبی نے فرمایا 73 میں 72 جہنمی، ایک جنتی. اس وقت ضرورت پڑتی ہے بتا تو سنی ہے یا غیر سنی ہے. جواب دیجئے، بڑا پیارا نکتہ، اونچا بولیے سبحان اللہ. اگر کفر کے مقابلے میں کہنا ہوگا تو بس سمپل کہنا کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن جب اسلامی رنگ میں بہت سارے لوگ رنگے ہوئے ہوں گے، لباس پہنا ہوگا، اب وہاں سے پہچان کرنی ہے 72 میں ایک، 73 میں ایک کون سا ہے. تو نبی نے فرمایا وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. بولیے، جس پر میں ہوں اور ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے، اونچا اونچا، جس پر میں اور میرے صحابہ. اس وقت ہمیں کہنا پڑتا ہوں کہ میں سنی ہوں. میں اب آپ کہیں گے جناب سنی کیا ہوتا ہے، تو جواب لے لو. سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کے تمام صحابہ کو برحق مانتا ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کے تمام صحابہ کا ادب کرتا ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے خود ایک دو مصروں میں بات کر رکھا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی. اس سے آگے کیا بتائیں گے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کے. آپ کہیں گے آیا حضرت نے کون سی ترجمانی کیا پر، تو سنو جلدی سے. میرے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ تارے ہیں، میرے صحابہ تارے ہیں اور میری اہل بیت عطرت رسول یہ کشتی ہے. فرمایا جو کشتی پہ سوار ہو گیا اب اس کو پار ہونا ہے، لیکن اندھیرے میں مت چلنا، ڈوب جاؤ گے. میں نے کہا میرے نبی اب روشنی کیا ہے، تو فرمایا نجم. نجم سے جو ہے وہ صحابہ ہے، تو صحابہ کی محبت کا چراغ دل میں روشن کرنا اور نبی کے عطرت کی ناؤ پہ سوار ہونا، بیڑا پار ہو جائے گا. نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو لوگوں سنی بن کے رہو, ہر صحابی کو ادب کا, ہر صحابی کا ادب کرو, اہل بیت رسول کا ادب کرو, پنجتن پاک کا ادب کرو. سنی وہی ہوتا ہے بندے پروردگارم, امت احمد نبی, دوستدار چہار یارم, تابع اولاد علی, مذہب حنفی دارم, ملت حضرت خلیل, خاک پائے غوث اعظم, زیر سائے ہر ولی. یہ ہے سنیت کی رسی. تو لہذا پھر صحابہ میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ ہم چار کو مانتے ہیں جو سنیت ہے, ان میں بھی ترتیب ہے. سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. یہ سنیت میں بتا رہا ہوں, اونچا بولیے سبحان اللہ. اس کو افضل ہم نہیں کہتے ہیں, اس کو افضل قرآن نے خود کہا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا تم میں سب سے زیادہ بزرگ, کرامت والا, عزت والا الاتقا, جو سب سے بڑا تقوی والا ہے. سب کو رب نے متقی کہا, ابو بکر کو اتقا کہا. اونچا, پیاری بات ہے. سب کو قرآن نے متقی کہا, ابو بکر صدیق کو اتقا کہا. آپ کہیں گے متقی اور اتقا میں فرق کیا ہے؟ اب عربی گرامر جاننے والے لوگ ادھر بیٹھے ہیں, اس میں بھی طلبہ ہے. ایک آسان سا نقطہ ہے, عربی گرامر میں ایک لفظ ہے, اس میں تفضیل کا ذکر, اس میں معنی میں زیادتی ہوتی ہے. جیسے سادہ لفظ میں عرض کر رہا ہوں, کبیر مانے, یہ آسان لفظ ہے, کبیر مانے بڑا, اکبر سب سے بڑا, کبیر مانے بڑا. اس میں تفصیل میں لاؤ گے تو اکبر افعلو کے وزن پر آئے گا سب سے بڑا, اس کے مقابلے میں جتنے ہیں سب سے بڑا. قرآن میں متقین کا لفظ بہت جگہ آیا, صحابہ کے لیے, تابعین کے لیے, متقین کے لیے, مومنین کے لیے, لیکن ایک جگہ اتقا کا لفظ ہے. متقی بھی معنی تقوی والا, لیکن جب اس میں تفصیل پہ لائیں گے افعالو کے وزن پر اتقا, اس کے معنی سب سے بڑا تقوی والا. تو یہ سورہ آپ پڑھیں گے تو یہ آیت ہی ابو بکر صدیق کے لیے نازل ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا. جب صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا, لوگوں نے باتیں کرنے شروع کر دی, شاید کوئی احسان ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ابو بکر صدیق پر, اسی لیے اس کمزور غلام کو, اس یافام غلام کو اتنی بڑی رقم دے کر کے خریدا ہے. جن لوگوں نے باتیں شروع کر لی تو رب نے آیتیں نازل کر لی, فرمایا بلال کا صدیق پر کوئی بھی احسان نہیں ہے, یؤتی مالہ یتزکا, یہ صرف اپنے مال کی پاکیزگی اور اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے مال دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب جواب دیجیے بس. سب سے افضل ابو بکر, بولیے یہ سنیت ہے, یہ کیا ہے؟ افضل صحابہ میں دوسرے نمبر پر عمر فاروق, تیسرے پر, چوتھے نمبر پر الحمدللہ. جب ہم اعلیٰ حضرت سے جڑیں گے نا سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, فرماتے ہیں جب ہم چار یاروں میں سے کسی کی بھی فضیلت, شان, عظمتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جملہ دیکھیں کتنا پیارا. اعلیٰ فرماتے ہیں جب ہم چاروں یاروں میں سے جس کسی کی بھی عظمتیں پڑھنا شروع
کر دیتے ہیں، شامل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لگتا ہے کہ یہی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ابو بکر کو رب نے اتقا کہہ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے اپنے زمانے میں ہی اپنا امام بنا دیا ہے۔ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ صدیق اکبر کو میرے نبی نے اپنے زندگی مبارک میں ہی امت کا کیا بنایا؟ امام بنایا۔ ابو بکر صدیق کے سلام پیچھے ہی سارے لوگوں نے نمازیں پڑھ لی ہے، یہی سنیت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر قائم دائم رکھے۔ جی سوہانی گھڑی چمکا پڑے اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت شاہ جیلانی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ جدی سشد لنا اشکالنا۔ یا اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے وسیلے سے ہمارے مرشد سرکار مفتی اعظم ہند کے وسیلے سے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف آمین، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مسلک اعلی حضرت کا ہم سب کو پابند بنا دے آمین، مولا ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرما آمین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما آمین، سرکار کی محبت نے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما آمین۔ یا اللہ ہم سب سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں میں تمام خانقاہوں، تمام سلسلوں، تمام ذاتوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما آمین۔ یا اللہ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے آمین۔ مولا اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما آمین، برکتیں عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہوں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مشائخ کرام علماء کرام کی عمر میں برکتیں عطا فرما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا اور انسان بنایا اور بالخصوص آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج یہ سیرت نبی کانفرنس کا جلسہ رکھا گیا تھا جماعت اہل سنت اور مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے، جس میں جلسہ رکھا گیا تھا، جس میں آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد لوگ تشریف لائے۔ میں لوگوں کا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ بالخصوص جلسے کا مطلب یہ تھا ہمارے مسلمان بچے اور نوجوان بچے جتنے ہمارے یہ نشے میں طرف جا رہے تھے، آج جلسہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بچے نشے سے دور ہوں اور یہ نشے سے دور ہو، نماز پڑھیں اور قرآن کی عادی بن جائیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے، مطلب یہی تھا نشے سے ہمارے لوگ دور ہو جائیں اور ایک دوسرے بھائی چارے اور بھائی محبت کے ساتھ رہیں۔ آج آپ سب نے دیکھا میڈیا کی وسالت سے لوگوں کی تعداد تو آپ نے خود سماعت فرما لی، آپ کی میڈیا کی وسالت سے کتنے میرے بھائی آئے، ہزاروں میں آئے، مجھے اتنی امید نہیں تھی، موسم صبح خراب ہوئی تھا اور اتنے ہزاروں کی موسم صبح خراب ہونے کے بعد ہزاروں لوگ بھی یہاں پہنچے، ساتھ ہی ساتھ علماء جو آپ نے پوچھا، بالخصوص جموں کشمیر کی شان ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا تسلیم رضا خان صاحب قبلہ، مفتی ارسان صاحب قبلہ جو خاندان اعلیٰ حضرت سے، اور بالخصوص ہمارے اور آپ سب کے تاج الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد عارف صاحب قبلہ کے صاحبزادے مونس رضا صاحب بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، لائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سید بشارت صاحب کی قیادت و سعادت میں یہ جلسہ ہوا، علماء اہل سنت کی، خطیب اہل سنت اور جماعت اہل سنت کی طرف سے ہوا۔ میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم مکرم عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ اس جلسے کے وسیلے تمام ہمارے جموں کشمیر شانتی عمل کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ڈنگلا جنیاڑ کی سرزمین پر ہیں اور آج یک روزہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس کا یہاں انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام اور انتظام جامعہ فاطمہ الزہرا جنیاڑ جو بچیوں کا ادارہ ہے اس کے زیر اہتمام یہ ہوا، اور اس کی مکمل نگرانی اور دیکھ ریکھ جماعت اہل سنت نے کی ہے، اور اس کے اندر تسلیم المشائخ حضرت علامہ مولانا تسلیم رضا صاحب بریلی شریف سے تشریف لائے تھے، حضرت علامہ مولانا مفتی ارسلان رضا صاحب، اور ان کا بہت ہی لاجواب خطاب ہوا،
اور ہمارے جموں کشمیر کے مشہور و معروف خطیب حضرت مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب تشریف لائے تھے، اور ایک بصیرت افروز اور طویل ترین تقریر ان کی ہوئی ہے، جس سے سامعین کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ نرم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت کامیاب ترین یہ کانفرنس رہی ہے، اور ضلع پونچھ کے اس میں بہت زیادہ علماء کرام یہاں پہ شریک ہوئے ہیں، یعنی وہ مینڈر سے، منڈی سے، سرن کوٹ سے، حویلی سے، اور الحمدللہ یہ کامیاب ترین کانفرنس ہوئی ہے۔ تو اس میں ہم اپنی پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب کو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کو، اور ہم جماعت اہل سنت کی طرف سے، جامعہ انوار العلوم کی طرف سے، اور جتنے حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، چھوٹے بچے، بڑے، بزرگ، بوڑھے، اور اپنا کام کاج چھوڑ کر کے، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ سلامت رکھے۔